ربیع الثانی کی آج 25 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک میں حضور غوث پاک پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کی تعلیمات پہ بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تو اللہ نے اپنے حبیب کی ایک شان بیان فرمائی، یزکیہم، میرا محبوب انہیں پاک کرے گا۔ حضور پاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ پاکی ظاہر کی بھی ہوتی ہے، باطن کی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر کی پاکی کیا ہے وہ آپ کو علماء بتاتے ہیں کہ آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کا جسم پاک ہے۔ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو پاک کپڑے پہن کے اللہ کے گھر میں آؤ۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے آؤ۔ بے وضو آئے ہو تو مسجد سے آ کر یا تو گھر سے وضو کر کے آؤ یا مسجد سے آ کے وضو کر کے مسجد میں داخل ہو۔ ناپاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ علماء کرام نے بتایا۔ غسل کے فرائض بتائے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے جسم پہ پانی ڈالنا۔ لہذا بال برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں، تمہاری تلاوت بھی قبول نہیں، تمہاری دعا بھی قبول نہیں۔ اور اسی طرح وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا، آپ نے تینوں دھو لیے، سر کا مسح نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وضو نہیں ہے، آپ پاک نہیں ہیں۔ تو یہ کام بتایا کس نے؟ عالم نے، علماء نے۔ اور پھر جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ناپاک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، بکریوں کے باڑے میں کھڑے ہو گئے، جانوروں کے باڑے میں کھڑے ہو گئے، وضو بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، وقت بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے، نماز پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ جگہ ناپاک ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ آپ کو عالم نے۔ اب عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے ظاہر کو پاک کرے۔ یہ عالم کس کا پیغام پہنچاتا ہے؟ رسول کائنات کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے کہا محبوب کپڑے پاک کریں؟ رب کائنات نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب اپنے کپڑے پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، کیونکہ رب پاک ہے، رب کا قرآن پاک ہے، رب کا دین پاک ہے، رب کا نبی پاک ہے، اور رب پاک ہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ تو تھی ظاہری طہارت، یہ تو تھی ظاہری پاکی، اور ایک اندر کی بھی ناپاکی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں یہ سوچ رہے ہیں باہر جا کے دودھ میں پانی ملاؤں گا، باہر جا کے مرچوں میں رنگ ملاؤں گا، ہلدی میں رنگ ملاؤں گا،
2 نمبر چیز بیچوں گا، باہر جا کے جھوٹ بولوں گا، باہر جا کے مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کروں گا، یہ دل ناپاک ہے، اس کو بھی پاک کرنا ہے۔ اور اس کو پاک کون کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی، اولیاء اللہ۔ علماء کا کام کیا؟ ظاہر کو پاک کرنا۔ اولیاء کا کام کیا؟ باطن کو پاک کرنا۔ گویا یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں، حضور کا کام کر رہے ہیں، حضور پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے نمائندے دونوں ہی یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک انسانی باڈی ہے، جس طرح انسان کا جسم ہے اس طرح۔ اب اس باڈی میں کا ایک ہاتھ نہ ہو، ایک پاؤں نہ ہو، وہ بندہ معذور کہلائے گا، وہ بندہ کامل نہیں ہوگا، وہ عیب دار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی لوگوں کے ہاں، کسی دین کے ہاں علماء تو ہوں، ان میں صوفیاء نہیں ہیں، ان میں اولیاء نہیں ہیں، تو وہ ان لوگوں کا دین کامل نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا ہی ہے جس طرح بندہ تو ہو لیکن ہاتھ کٹا ہو، اس کا بازو، اس کا پاؤں کٹا ہو، اس کا ہاتھ کٹا ہو، تو آپ کہیں گے جناب وہ بندہ اپاہج زدہ ہے، وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، کامل نہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس کے ذمہ کوئی کام لگانا، نہیں وہ نہیں کر سکے۔ بھائی کیوں؟ اس کا ہاتھ کٹا ہے، وہ تو چل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا پاؤں کٹا ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ کامل وہ ہے جس کا ہاتھ بھی درست ہے، جس کا پاؤں بھی درست ہے، وہ بندہ کامل ہے۔ تو دین کے یہ دونوں ستون ہیں، علماء بھی اور اولیاء بھی۔ اگر کہیں صوفیاء ہیں، علماء نہیں ہیں، کہتے ہیں جناب چھٹو جی مولوی ہیں، اسی تو صرف صوفیاء نو مننے ہیں، وہ بھی ناقص۔ جو کہیں صرف مولویوں کو مانو، اولیاء اللہ کو نہ مانو، دادا دربار جا کے کیا کرو گے؟ پیر مکی کا کیوں نام لیتے ہو؟ بابا فرید تمہیں کیا دیتا ہے؟ پیر میرے علی شاہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ وہ دیکھو فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے، فلاں عالم ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی ناقص ہیں، کیونکہ حضور کا دین پیغام پہنچانے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، علماء کی بھی ضرورت ہے اور صوفیاء اور اولیاء کی بھی ضرورت ہے۔ اور کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ بندہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اللہ انہیں یہ دونوں صفات عطا کر دیتا ہے، وہ بیک وقت عالم بھی ہوتا ہے اور اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے اس کی مثالیں ہیں۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بیک وقت اللہ کے ولی بھی تھے اور اپنے وقت کے عالم بھی تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کہیں علمیت کا غلبہ ہوتا ہے اور کہیں ولایت کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رب کائنات نے دونوں چیزیں آپ کو وافر عطا فرمائی۔ آپ عالم بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ اور یہ ولایت میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کی تھی، کہ یہ ولایت آپ کو گھر سے عطا ہوئی، آپ کا سارا خاندان اللہ کا ولی، آپ وہ بھی ولی تھے، اور پھر رب کائنات نے ان کو ایسے عمل عطا فرمائے، کام بھی ایسے کیے کہ کسبی ولی بھی بن گئے۔ اور ولایت کے لیے پہلا درجہ ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ باج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ بزرگوں نے ایسے نہیں کہا کہ علم کے بغیر جو فقیری اختیار کرتا ہے
وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں غسل کے فرائض کتنے ہیں. وہ ساری رات سجدے میں رہے، اس کا وضو ہی نہیں، نماز کیسے ہوگی؟ تو ولایت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو. اس لیے اللہ کے جتنے ولی ہوئے وہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خود اللہ کی ولیہ تھی، کیونکہ آپ کے نانا جان اللہ کے ولی تھے. آپ کی تربیت ہی اس گھرانے میں ہوئی تھی جو ولیوں کا گھرانہ تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اماں جان لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دیں میں حج کے لیے جاؤں. فرمایا نہیں بیٹا، پہلے علم حاصل کرو. بات یہاں سے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہاں ختم ہوئی تھی، یہاں سے آگے بات چلتی ہے. بیٹے پہلے علم حاصل کرو. تم گیلان شہر میں دیہات میں رہتے ہو، بغداد میں جاؤ اور شہر میں جا کر علم حاصل کرو. بغداد اس وقت علم کا گڑھ تھا، جس طرح لاہور علم کا گڑھ ہے، اس طرح علم کا گڑھ تھا. مختلف قسم کے علوم و فنون سکھانے والے علماء کرام تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو علم کے لیے بھیجا اور بھیجتے ہوئے وصیت کیا کی، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ وہ گر کی بات تھی، یہ وہ بنیاد تھی کہ جس کے اوپر چل کے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ سچا، اللہ کا دین سچا، اللہ کا نبی سچا، اللہ کا قرآن سچا، اور جو سچ کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے. چنانچہ والدہ نے یہ نصیحت کی، بیٹے نے نصیحت پہ عمل شروع کر دیا. چل پڑے راستے میں، اور راستے میں جب بندہ اچھائی کی طرف چلتا ہے، دین کی طرف چلتا ہے، تو لٹیرے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. لٹیرے آگے، لوٹنے والے آگے. کچھ مال لوٹنے والے ہوتے ہیں، کچھ اعمال لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں. آپ داتا حضور جا رہے ہیں، کئی لٹیرے آئیں گے، چھڑ یار داتا صاحب ادھر چل ساڑھے نال، داتا صاحب کی کریں گے جا کے. حالانکہ اسے پتہ ہے کہ داتا حضور چلا گیا، ولی کی بارگاہ میں چلا گیا، اللہ بخش دے گا اسے. وہ شیطان کی صورت میں سامنے آتا ہے، چھڑ داتا صاحب جا کے کی کریں گے، ساڑھے نال چل. حالانکہ رب کا اعلان ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کے ساتھ رہو گے. لوہے کا کام ہے پانی میں رکھیں تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اسی لوہے کے کیل کو لکڑی میں لگا دیں، لکڑی تر جاتی ہے، لوہا بھی تر جاتا ہے. چنگے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگتا ہے وہ تر جاتا ہے. تو اچھوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنا. والدہ نے کہا بیٹے سچ بولنا ہے. اب راستے میں لٹیرے آ گئے، لوٹنے والے آ گئے، اور 1 2 3 4 نہیں تھے، 70 ڈاکو، 70 ڈاکو. اور جناب کرپشن کرنے والے، لوٹنے والے اکٹھے ہو کے آگے آپ کے قافلے کو لوٹنے لگے. ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو لوٹا. یہ بھی ان قافلے والوں میں سے کم عمر تھے. بچہ سا ہے، اس کے پاس کیا ہوگا. ایک نے جا کے تلاشی لی، خالی کیوں جائیں گے، سب سے جو لوٹا ہے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، تیرے پاس کچھ ہے. جا کے تلاشی لی، تلاشی لے کے بغیر بظاہر جیبوں سے کچھ نہ نکلا. کہا کچھ چھپایا ہے؟ کہاں ہے؟ میری یہ بغل کے نیچے اندر والی سائڈ پہ میری والدہ نے مجھے راستے کا خرچہ دیا ہوا ہے، یہ میرے راستے کا خرچ ہے جو میری ماں نے مجھے اندر سی کے دیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تو چھپے ہوئے تھے، تو نظر نہیں آتے تھے، تجھے پتہ نہیں ہم سب کو لوٹ رہے ہیں، تیرا سرمایہ بچ سکتا تھا. تو نے سچ کیوں بولا؟ تو نے سچ کیوں بولا؟
فرمایا میری والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اس پہ وجد طاری ہو گیا، حالت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو تو کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ گئی، اس کے حالات بدل گئے۔ وہ کانپتا ہوا اپنے سردار کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ جناب ایک عظیم انسان دیکھا ہے قافلے میں، ہماری بھی زندگیاں بیت چکی ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں لوگ، مال کوئی ادھر چھپاتا ہے کوئی ادھر چھپاتا ہے، کوئی زمین میں دفناتا ہے تاکہ مال بچے۔ یہ عجیب قافلے میں بچہ ہے، نوجوان ہے، جو کہتا ہے میرے پاس مال ہے لے لو۔ اور میں نے پوچھا دینے کے لیے کیوں تیار ہے، ظاہر کیوں کیا ہے؟ نے کہا میری ماں نے کہا ہے سچ بولنا ہے، میری ماں کی وصیت ہے۔ اور جب اللہ کسی پہ کرم نوازی کرنا چاہے تو ولیوں سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ ولی سے ملاقات ہو جائے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ چوروں کا سردار ہی کیوں نہ ہو، وہ لٹیروں کا سردار ہی کیوں نہ ہو، ولی کے در پہ آ جائے گا، اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ اور ولیوں سے دور رہو گے، جتنی مرضی عبادت کرتے رہو، لٹیرے ہی رہو گے، کبھی ایمان لوٹو گے، کبھی لوگوں کے مال لوٹو گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر اپنی نجات چاہتے ہیں۔ چوروں کا سردار، لٹیروں کا سردار، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آ کر کہنے لگا اس کی میں زیارت تو کروں، اس کو دیکھو تو صحیح، جو اپنی والدہ کا اتنا فرما بردار ہے۔ اس نے آ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی 15-16 سال کی عمر میں ہیں، دیکھا تو نورانی چہرہ، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سادات کرام ہوں، حضور کی آل پاک ہو اور چہرے پہ نور نہ ہو، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ قدموں میں بیٹھ گیا، جناب آپ نے یہ کیسے کہا کہ میرے پاس مال ہے؟ کہا میری والدہ کا حکم تھا ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اس میں بھی وجد کی کیفیت طاری ہوگی۔ وجد کیا ہوتا ہے؟ وجد یہ ہوتا ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کیفیت بدل جائے۔ کبھی آپ پہ بھی ہوئی ہوگی، کبھی آپ نے شب قدر میں دیکھا ہوگا، شب برات میں دیکھا ہوگا، کبھی کسی اللہ والے کی نگاہ کے سامنے جا کے دیکھا ہوگا، کبھی اچھی محفل میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا، دل کرتا ہے یار روتے جائیں۔ یہ جو دل کرتا ہے نا روتے جائیں، یہ وجد کی کیفیت ہوتی ہے، اور اپنی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کسی کا دل کرتا ہے روتے رہیں، کسی کا دل کرتا ہے ذکر میں مست رہیں، کسی کا دل کرتا ہے میں اللہ کے گھر کو چھوڑ دوں یہی بیٹھا رہوں۔ یہ وجد کی کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں بھی یہ وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ عرض کی لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ کیسے؟ کہا حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، حضور بیان کرتے ہیں تو جنت کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، دوزخ کو ایسا لگتا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب حضور کی محفل سے اٹھتے ہیں، دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہی آپ کو مانا بھی ہے، حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب دنیا کے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں بھی منافق ہو گیا ہوں؟ یہ ان کی خود اختصابی تھی، یہ ان کی عاجزی انکساری تھی۔ چلو حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں،
ایسے لگتا ہے جیسے رب کائنات کا دیدار کرنے لگے ہیں، جنت دوزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی محفل پاک سے اٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب نے دنیا کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ اگر رب تمہیں ہر وقت اسی حالت میں رکھے جو میری بارگاہ میں حاضر ہو کر رہتا ہو تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ رب یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے، دین کا نظام بھی چلتا رہے۔ تو یہ وجد کی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ لٹیروں کا سردار، چوروں کا سردار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ کے ایک جملے سے اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، اب اس کی تقدیر بدل گئی، اور اس نے اپنے تمام لوٹنے والے لٹیرے جو تھے ان سب کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا ہے افسوس ہے ہم پہ، ہم نے داڑیاں سفید کر لیں، عمریں ہماری بیت گئیں رب کی نافرمانی کرتے کرتے۔ اور یہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے، یہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں فرمانبرداری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں رب ان کی زبانوں پہ ایسے ہی فیض جاری فرما دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک کلمے سے وہ 70 ڈاکو توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے۔ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے پاس آؤ گے تو اللہ تقدیر بدل دے گا۔ وہ راہ راست پہ آ گئے، اپنا بد کردار بد عمل انہوں نے چھوڑا اور اچھے کردار کی طرف آ گئے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے کہ جناب اب تو میری بڑی کرامت ہو گئی ہے، اب تو میں نے 70 کو راہ راست پہ لے آیا ہوں، 70 ڈاکو توبہ کر لی ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں، آپ نے علم کا وہ جو راستہ اختیار کیا تھا اسے اختیار رکھا، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف پہنچے، اور وہاں یہ دینی مدرسے جنہیں آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، اسی دینی مدرسے میں رہ کر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کیا۔ اور جب طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ طالب علم کی یہ شان ہے تو استاد کی شان کیا ہوگی؟ اور یہ طالب علم، علم حاصل کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، جس بستی کے پاس سے گزر جاتا ہے اس بستی کے قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تفسیر بیضاوی جو تمام ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں قرآن پاک کے فضائل میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بستی پہ ناراض ہو کر فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو۔ اور فرشتے آ کے جب دیکھتے ہیں تو وہاں طالب علم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے حضور واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ اس بستی کو کیسے تباہ کریں جہاں تیرا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کے صدقے بستیوں کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے یہ دینی مدارس، یہ علماء کرام، یہ طلباء کرام، یہ اللہ کی رحمت ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے کئی بستیوں کو بچا کے رکھا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو برباد ہونے سے بچا کے رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے جتنے ولی ہوئے ان سب نے دین کا راستہ اختیار کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں پہنچے، وہاں علم حاصل کرنے لگے، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، وطن سے بے وطن ہونا پڑتا ہے، وطن سے دور رہنا پڑتا ہے، ماں باپ کا سکھ چین چھوڑ کے دور جا کر رہنا پڑتا ہے، پھر کچھ اس علم حاصل ہوتا ہے۔
اللہ اکبر۔ آپ فرماتے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، مشقتیں آئیں، بھوکا رہنا پڑا، دریا کے کنارے جاتے تھے شاید وہاں جڑی بوٹیاں مل جائیں کھانے کے لیے۔ جب وہاں جاتے تو آپ فرماتے ہیں وہاں لوگ مجھ سے پہلے وہاں موجود ہوتے اور میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے، نہیں یہ بوٹی کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے پسند ہو، یہ سبزی مجھے پسند ہو اور میرے بھائی کو بھی پسند ہو تو اس کی پسند میں نہ لے لوں۔ فرماتے ہیں اسی بات کے پیش نظر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، رب کائنات نے اپنے پیارے بندوں کی خوبی بیان فرمائی، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں پہ قربان کرتے ہیں، تب جا کے کوئی مقام ملتا ہے۔ ایسا تو نہیں جناب لین میں لگا تو لین توڑ کے آگے چلا گیا جی، یہ تو پھر ترجیح کی بات تو نہ ہوئی، یہ تو بے انصافی ہوئی۔ اللہ والے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محنت مشقت کی، فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے نڈال تھا، مسجد میں جا کے بیٹھا تھا اور دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک بندہ کچھ کھا رہا ہے اور اس نے مجھے بھی دعوت دی آ جاؤ تم بھی کھا لو، تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر بار بار بلایا، میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے تعارف پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو آپ نے اپنا نام بتایا، اپنے والد گرامی کا نام بتایا اور اپنے علاقے کا نام بتایا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو 3 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، میں آپ کے علاقے سے آیا تھا، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کچھ خرچہ بھیجا تھا اور 3 دن ہو گئے ہیں، میں آپ کو تلاش کرتے کرتے ملاقات نہیں ہو سکی، میرا خرچہ اپنا ختم ہو گیا، اب مجھے معاف کر دینا، آپ کے جو پیسے میرے پاس تھے، جو خرچہ میرے پاس تھا، اس میں سے میں نے کچھ رقم خرچ کر کے، یہ کھانا میرا نہیں اب آپ کا ہی ہے، اسی میں سے کھا رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں تیرا مہمان تھا، اب تو میرا مہمان ہے، اب کھا تو میرے ساتھ۔ اور آپ نے کچھ اسے کھلایا، کچھ خود کھایا اور باقی طلباء میں تقسیم فرما دیا، کیونکہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا تھا کہ ای الاسلام افضل۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ولم تعرف۔ میں سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بہترین نیکی ہے، اور دوسری سب سے بہترین نیکی مسلمان کو سلام کرنا ہے، تو اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا سلام کر، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس پسند کو پسند کیا، اور جو اللہ کی پسند کو پسند کرتا ہے پھر رب اسے پسند کر لیتا ہے، پھر رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ایسے ہی تو آپ کی 11ویں شریف ہر مہینے نہیں دلائی جاتی، آپ کو یہ پسند تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ جب تک آپ کی زندگی مبارک تھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہے، اور رب کا یہ اعلان ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے جب تک تیری زندگی ہے تو مجھے یاد کر، جب تیری زندگی ختم ہوگی، رب فرماتا ہے میری زندگی تو ختم نہیں ہوگی نا، رب تو باقی ہے، رب کا ذکر باقی ہے، اور رب کائنات پھر اپنے ان بندوں کی چاہتوں کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر لوگ وہ کام کرتے رہتے ہیں، رب ثواب انہیں عطا کرتا رہتا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اچھے کام کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہوتا ہے گویا خود اچھا کام کر رہا۔ اب جنہوں نے اس اچھے کام کی بنیاد رکھی، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں بانٹتے تھے، انہوں نے بانٹنا پسند تھا۔ اب 9 صدیاں اور 75-76 سال ہو گئے، 1000 سال ہونے کے قریب ہے، لنگر جاری ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کی پسند کو پسند کیا، رب نے ان کی پسند کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طالب علمی بھی سخاوت، اور دوسرا جو آپ کا عظیم کام تھا وہ ہم سب خاص طور پر بچے طلباء کے لیے اور ہم سب کے لیے سبق کہ ادب 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 انسان کو اس مرتبے اور مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں کوئی اور عبادت نہیں جا سکتی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ادب سکھایا۔ احادیث کی کتابیں باب الادب سے بری پڑی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آپ نے اس مسجد میں روزانہ بعد نماز عشاء ادب کے عنوان سے درس حدیث پاک بھی شروع کیا ہوا ہے اپنے طلباء کے لیے، آپ کے لیے۔ ادب کیا ہے، کلام کا ادب کیا ہے، مسکرانے کا ادب کیا ہے، سونے کا ادب کیا ہے، کھانے پینے کا آداب کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ ان حدیثوں میں بیان ہوں گے۔ تو ادب سب سے بہترین فارمولہ ہے جو اللہ تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، دوران طالب علمی پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نیک بندے ہمیشہ ولیوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرز صد سالہ اطاعت بے ریا۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ولی کی زیارت ہزاروں سال کی عبادت سے افضل والا ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ہو ولی، ایسا نہ ہو کہ جناب خود شریعت کے خلاف ہو، لٹیں بڑی ہوں، کڑے لگائے ہوں، نماز پڑھتا نہ ہو، اور آپ جناب اس کے پاس چلے جائیں گے جناب ولی کی زیارت کر کے۔ نہیں، ولی وہ ہوتا ہے، حضور نے اس کی پہچان بتائی، فرمایا اذا رأوہ ذکر اللہ، جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اس کا طریقہ کار دیکھ کر تم اپنے چہرے پہ سرکار کی سنت کو سجا لو، تم نمازی بن جاؤ۔ تمہارے اندر اگر کوئی بری خامی تھی، کوئی عیب تھا، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پڑھ رہا تھا دوران طالب علمی، پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، کہ چلتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی ملاقات کرنے کے لیے۔ اب دوران طالب علمی 17-18 سال کی عمر، جوانی کی عمر ہوتی ہے، جب طالب علم ہوتے ہیں تو پھر یہ طالب علم ہی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، سنا تو بڑا اس کا چرچا ہے، بڑی ولایت کا چرچے سنے ہیں، میں ذرا اس سے امتحان لوں گا، میں فلاں مسئلہ پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ میرے مسئلے کا کیا جواب دے سکتا ہے، اسے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، ایسے ولی بن بیٹھا ہے۔ یہ ابن سقا تھا جس نے یہ بات کہی۔ دوسرے طالب علم نے کہا کہ نہیں یار، تیرے یہ الفاظ گستاخانہ ہیں، اللہ کے ولی کے پاس جائیں تو امتحان لینے کے لیے نہیں جایا کرتے، علم کی بات پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جاؤں گا میں بھی، میں کوئی علم کی بات پوچھوں گا، میں ان کا امتحان نہیں لوں گا، میں دیکھوں گا کتنا ان کے پاس علم ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو صرف ان کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، میں تو ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے حسن نیت، خلوص۔ جب کسی اللہ کے ولی کے بارے سنیں، کسی عالم دین کے بارے سنیں تو اس کا امتحان لینے کے لیے نہیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ یہ نظریہ، یہ سوچ رکھ کے جائیں کہ عالم دین کی زیارت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ باعمل انسان اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہ نظریہ لے کر جائیں۔ جب یہ نظریہ اور یہ سوچ لے کے جائیں گے تو پھر اللہ انعام بھی عطا فرمائے گا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ہرن آپ کی زیارت کے لیے آیا، جانوروں میں سے سب سے پہلے ہرن آپ کی زیارت کے لیے آیا۔
تو اللہ نے اس کی ناف میں کستوری پیدا فرما دی، خوشبو پیدا فرما دی۔ اب جب ہرن واپس گیا، باقی جانوروں کے پاس گیا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ باقی جانوروں نے کہا تجھے میں خوشبو کیسے آ گئی؟ تو ایک جانور تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، خوشبو کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، رب کائنات نے مجھے انعام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے پیاروں کے پاس جانے سے یہ انعام ملتے ہیں۔ اب باقی جانوروں نے کہا یار وہاں تو انعام ملتا ہے، ہم بھی چلیں۔ اب جب وہ گئے تو انہیں نہ ملا، انہیں خوشبو نہ ملی، واپس آ کے کہنے لگے کہ ہمیں انعام نہیں ملا، ہم میں سے خوشبو نہیں آتی، تجھ میں کیوں آئی؟ تو ہرن نے کہا تم انعام لینے گئے تھے، میں دیدار کرنے گیا تھا۔ نیت میں فرق ہوتا ہے، جتنی نیت اچھی ہو اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باقی ساتھیوں کی باتیں سنی، آپ نے فرمایا جب آپ کی باری آئی، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے ولی کے پاس امتحان لینے کے لیے نہیں جاتے، ان کے تو دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جب اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ بھی واقعہ ہی تن ہی اللہ کا ولی تھا، وہ کامل بزرگ تھا، صاحب کرامت تھا۔ اس نے تینوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابن سکا تو اس لیے آیا کہ میرا امتحان لے؟ سن تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، لیکن چونکہ تو نے میری گستاخی کی ہے، میری بے ادبی کی ہے، اس کا انجام یہ ہوگا تو بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے گا۔ کیونکہ رب کائنات کا اعلان ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کا دوست، تو اس کا امتحان لینا چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا، ابن سکا بڑا عالم بنا اور آخر کار دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ گیا اور بے ایمان ہو کر دنیا سے گیا۔ اور دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہیں میرا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن تیری گستاخی اتنی نہیں تھی، دنیا کی دولت تیرے پاس بڑی آئے گی، لیکن آخر کار کم از کم تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچپن میں ہیں، جو ابھی 18-19 سال کے طالب علم ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو کر اس اللہ کے ولی نے کہا تم ادب لے کر آئے ہو، تم صدق کے دل سے آئے ہو، سچی نیت سے آئے ہو، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر تم اعلان کرو گے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت ملتی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت لگتی تھی، اور قیامت تک جتنے ولیوں کو ولایت ملے گی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مہر ولایت لگے گی تو تب ملے گی۔ اس لیے آپ نے پھر اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو یہ نام کیسے ملا؟ اللہ کے نیک بندوں کے احترام سے، ادب سے۔ اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے علماء کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اسی میں سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب